بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یقین کامل کے تمام محترم بہنوں بھائیوں، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستوں، پیارے بہنوں بھائیوں، قبولیت دعا نصیب ہو جائے یہ ہر کسی کی اولین خواہش ہوتی ہے، لیکن ہم جو بھی خواہش کرتے ہیں اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ مفت میں ہماری خواہشات پوری ہوتی رہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ آپ کو بتاتی چلوں، انسان بغیر کوشش کے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ دوستو، اللہ کے پیارے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث میں دعا کی قبولیت کے اوقات اور مقامات بتلائے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام بتانے والی ہوں، جو آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل ربیع الاول کا جمعۃ المبارک ہے، تو جمعۃ المبارک کو آپ اس نام کا ورد کیجئے گا۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی آپ اس کو پڑھیے گا چلتے پھرتے، لیکن خاص کر جمعۃ المبارک میں ضرور اس کا ورد کیجئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور آپ کی ہر چیز حاجات پوری فرمائیں گے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ایسے کسی شخص کے متعلق جو یہ کہتا ہو کہ میں امیر نہیں بننا چاہتا؟ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ امیر بن جائے، اس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو، اور آج کے دور میں جو بھاگ دوڑ ہے وہ ہے ہی دولت کی۔ ہر کوئی اس چکر میں ہے کہ کیسے وہ امیر بن جائے، وہ بھی راتوں رات، اور جو امیر ہے اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ امیر تر بن جائے، جس کے متعلق حدیث پاک میں اس طرح سے ذکر فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان کے پاس ایک پہاڑ سونے کا آ جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ اس کو دوسرا پہاڑ بھی سونے کا مل جائے۔ دوستو، محترم ساتھیوں، بہنوں بھائیوں، وہ لوگ جو مفلسی بے روزگاری سے تنگ ہیں اور لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ان کے رزق کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یا پھر اپنے مال و دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آج یہ خاص وظیفہ لائے ہیں۔ یہ وظیفہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک پیارے سے نام کا وظیفہ۔ انتہائی آسان اور مجرب ہے، جس کو آپ مستقل مزاجی اور یقین کامل سے کریں تو آپ کا امیر بننے کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی حاجت ہے تو آپ اس کو تصور میں رکھ سکتے ہیں، لیکن امیر بننے کی بات اس میں اس لیے کی گئی کہ کیونکہ خاص کر آج کل کے اس دور میں لوگ چاہتے ہیں، وہ فوکس اس بات پر کرتے ہیں کہ کس طرح سے امیر ہم ہو جائیں۔ باقی آپ اپنی پریشانیوں کے دور کے لیے بھی، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کس صفاتی نام کا ہے، اس کو جاننے کے لیے اور اس کو کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ مکمل ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ محترم بہنوں بھائیوں، اصل موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل یقین کامل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا، تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستوں، پیارے بہنوں بھائیوں، ہم آپ کو اس وظیفے کے متعلق تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ رزق سے اور تنگی سے اور پھر فراوانی سے جڑا ایک واقعہ ہے جو پیش کرنا چاہتے ہیں، جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ہے۔ اس واقعہ کے متعلق یہ روایت اس طرح سے نقل کی گئی ہے کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں امیر ہو جاؤں اور مجھے غربت سے نجات مل جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ چاول کھایا کرو۔ تو وہ شخص یہ ارشاد سن کر چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایک اور شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میری یہ دولت ہے وہ کم ہو جائے تاکہ میں اس کو سنبھال سکوں۔ تو اس کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاول کھایا کرو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
وہ شخص بھی کچھ دیر کے بعد چلا گیا۔ تو باقی اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ جو شخص غریب تھا اس کو بھی آپ نے چاول کھانے کو کہا اور جو شخص امیر تھا اس کو بھی آپ نے چاول کھانے کو کہا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جب انسان چاول بناتا ہے تو اس کے کھانے میں چاول کا ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت اور برکت والا ہوتا ہے۔ غریب کو چاول کھانے کو اس لیے کہا کہ جو شخص غریب ہے وہ تھوڑے سے چاول خرید سکے گا اور چاول بہت تھوڑی مقدار میں منگا سکے گا، اور جب کھائے گا تو وہ ایک ایک دانہ سنبھال کر کھائے گا، اور اس طرح وہ رحمت اور برکت والا دانہ اس غریب شخص کے پیٹ میں چلا جائے گا اور یہ اس کے لیے اس کے رزق میں برکت کا سبب بنے گا۔ جبکہ وہ شخص جو امیر ہے وہ چاول زیادہ مقدار میں پکائے گا، زیادہ نکالے گا اور کچھ کھائے گا، کچھ ضائع کرے گا، تو اس طرح سے وہ کچھ دانے ضائع کر دے گا جو کہ برکت اور رحمت والا دانہ ہوگا، لیکن لہٰذا اس کے رزق سے برکت ختم ہوتی چلی جائے گی اور اس کے رزق میں کمی کا سبب بنے گی۔ تو محترم بھائیوں بہنوں، اس واقعے کا تعلق براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد کی طرف ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری اس نعمت میں اضافہ فرما دے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب سخت ہوگا۔ محترم میری بہنوں بھائیوں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جو بھی شکر کرے گا اسے اللہ تبارک تعالیٰ مزید عطا فرماتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے اپنی نعمتیں چھین کر اس کو پریشانی اور غم کی مصیبتوں اور عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس سے پہلے بھی میں اس کے متعلق بات کر چکی ہوں، تو ہر حال میں اللہ سے عافیت مانگیے، اللہ سے معافی مانگیے اور ناشکری سے اجتناب کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ محترم بہنوں بھائیوں، ایک تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی اللہ کی ہم پر مہربانی ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں، اور اللہ کے شکر کی جو سب سے بڑی نشانی وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کریں، جس میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس پر عمل کیا جائے گا تو اللہ اس کے رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ اور یاد رہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ہم اللہ کو خوش کریں تو وہ بھی ہمیں خوش کرے گا۔ اس طرح ہمارے وظائف بھی ہمیں فائدہ دیں گے اور ان میں ان میں اثر آ جائے گا، ان میں تاثیر آ جائے گی۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اس اسم مبارک کی طرف جس کی ہم بات کر رہے تھے، جس کو پڑھنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی غربت سے آپ کو نجات ملے گی۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیجئے، خاص کر کل جمعۃ المبارک ہے، کل ہی سے اس کو شروع کیجئے، اس سے آپ کی ہر مراد بھر آئے گی۔ تو آپ جتنا ہو سکے اس اسم مبارک کا ورد کیجئے، یا رزاقو یا رزاقو۔ آپ اول آخر درود شریف پڑھیے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد درمیان میں آپ ایک تسبیح 101 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام یا رزاقو کو ضرور پڑھیے گا۔ ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے دور رکھے، اور ہم سب کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو محترم ساتھیوں، محترم بہنوں بھائیوں، یہ تھا آج کا وظیفہ، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کے ساتھ ہم نے یہ شیئر کیا، آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو یقین کامل سے اس کے پڑھنے والے کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ لیکن لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ ہمیں پہلی بار سن رہے ہیں، پہلی بار دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارا چینل یقین کامل ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ آپ ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ ہماری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔